میں کہتا ہوں مسلمان سیلفش تو ہو جائے، کیونکہ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے، کسی اور کا نہیں سوچتا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خود غرض بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں، ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن جاؤ نا خود غرض، اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ۔ لیکن میرے قوم کے بھولے پن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نہ بن سکی، یہ خود غرض بھی نہ ہو سکی۔ کتنی بھولی ہے میری قوم، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی عورت نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، عورت نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے، اور تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اور جو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے فلموں میں دیکھتے ہیں ان پر عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جو ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہ ہوتی ہے، اللہ اللہ، جس کے اندر گندے مناظر جتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آئے عاشقان رسول، ابھی یہاں اگر کوئی مقرر کہہ دے قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، میدان محشر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، تو پوری مجلس ناروں سے گونج جائے گی۔ لیکن ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمت لائے ہو آپ دنیا کے اندر جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، جن آنکھوں سے رات کے 3 بجے تک گدوں پر لیٹ کر، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھ رہے ہو، انہی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھو گے، انہی آنکھوں سے آقا کا دیدار کرو گے، اور کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر۔ شرم نہیں آتی؟ سوچتے نہیں؟ یاد رکھنا، خدا بند قدوس کی غیرت کا یہ عالم ہے، جن آنکھوں نے پاپ دیکھا ہوگا خدا ان آنکھوں کو محبوب کا دیدار نصیب نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے رسول اللہ کے دیدار کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، حضور سرکار نظمی نے کہا تھا، اللہ اللہ، نظمی مہروی نے کہا تھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں ان کا سامنا میں کس طرح کروں گا، ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا میں، ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا میں، دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا۔ اللہ اکبر۔ اتنے قریب سے حضور کی زیارت ہوگی، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا ظالم منافق تو پاپ کے مناظر دیکھتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، نمازوں کو ترک کرتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، اللہ اکبر، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا، شراب کے پیالے اڈیلتا تھا منہ میں، اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ آقا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جس دل میں اللہ کا خوف بسے گا، جس دل میں خدا کی خشیت پیدا ہوگی، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن آئیے بہت لمبی بات کرنے کی بجائے گناہ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ خوف خدا کی وجہ سے۔ اور خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ خوف خدا کسی دکان سے خریدنے کی چیز نہیں، یہ خوف خدا کہیں سے حاصل کرنے کی چیز نہیں۔ اللہ کا خوف آتا کیسے ہے؟ اللہ کی خشیت آتی کیسے ہے؟ دل میں خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف علم والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے اب دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہے، تو خدا کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ علم دین کی برکت سے۔ علم حاصل کرو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھنا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں
وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم سچا وہ ہے، بڑے مدرسے کی ڈگری عالم نہیں بناتی بلکہ اللہ کا ڈر عالم بناتا ہے۔ دیکھو پڑھے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤں، ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اشرف علی کے پاس علم تھا، پڑھا لکھا تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا تو نبی کی گستاخی کر گیا، اور میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی تو وہ بڑا بھائی لکھ رہا ہے، اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی، سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ہونا لازمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے۔ آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے، اللہ اکبر، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جواب دیں جواب دیں، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، جسے دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی۔ یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھا ہے وہ مولوی ہے، جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے، اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا، صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔